اے مصطفیٰ کریم، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، یہ اصحاب صفا، سارے واسطے خطاب نہیں، اصحاب صفا، یہ فقیر لوگ اپنا گھر بار اولاد چھوڑ کر جو تیری چوکھٹ پہ بیٹھ گئے، جو تیرے در پہ بیٹھ گئے، مسجد نبی میں بیٹھ گئے، نہ کھانے کی فکر، نہ پانی کی فکر، نہ روزی روٹی کی فکر، لنگر بھی مل جاتا ہے، اور یہی بیٹھے ہیں۔ حبیب اپنے آپ کو روکا کر، اپنے نفس کو یہاں روکا کر، ان کے قریب سے ایسے ہی نہ گزر جایا کر، یہ ملنگ ایسے نہیں ہیں، ان کے پاس ٹھہرا کر، پتہ نہیں کون مزہ لے رہا ہے۔ اللہ اپنے مصطفیٰ سے فرما رہا ہے، حبیب تھوڑی دیر کے لیے ان درویشوں کے پاس رک جایا کر، یدعون ربہم، یہ بھی عبادت کرتے ہیں، بالغداۃ والعشی، 24 گھنٹے ڈیوٹی دن، کتے جاندے نہیں یار دا درد، یہ صبح و شام میری عبادت کرتے ہیں، لیکن مولا پہلا وظیفے والا عبادت کرتا تھا دنیا اکٹھی کرنے کے لیے، تیری عبادت تیرے لیے نہیں کرتا تھا، دوسرا عبادت تیری کرتا تھا جہنم کے ڈر سے، تیسرا عبادت تیری کرتا تھا پر جنت کے لیے ہن پتہ نہیں کتنے ہاتھ چکڑے ہیں۔ فرمائے حبیب یہ وہ لوگ ہیں یریدون وجہہ، 6 بندے میں نے بولے نے، باقی گنگے ہو گئے، یریدون وجہہ، حبیب ان کو نہ جنت چاہیے نہ جہنم کا خوف، یہ میری عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ میرا مکھڑا تک نہ چاہتے، یہ چاہتے ہیں پردہ ہٹے، ہمیں دیدار ہو جائے، ہمیں وہ مکھڑا نظر آئے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے۔ یریدون وجہہ، توجہ ہے، توجہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا حبیب ایسے ہی نہ گزر جاؤ، تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھ جایا کر۔ مولا جو پہلے 3 لوگ تھے، آصف شاہ جی چاہ سنو لگی ہے، چھاندنی بجنے لگی ہے، اس آدھی رات کے وقت کون اللہ کا قرآن سن رہا ہے؟ آؤ نبی کے در کے ملنگوں کی بات سنو، ان کے فقیروں کی بات سنو، مولا علی پنجتن پاک کے بوئے پہ بیٹھنے والے فقیر کی بات سن، پھر تجھے اس گھر کے اندر جو انوار ہے ان کی سمجھ آئے، جو تجلیات ہے اس کی سمجھ آئے۔ اللہ یریدون وجہہ، یہ میرا چہرہ چاہتے ہیں، یہ مجھے تکنا چاہتے ہیں۔ مولا پھر فرمایا ان کو بھی پتا ہے، یہ جو درویش بیٹھے ان کو بھی پتا ہے میرا چہرہ کوئی نہیں، میں جسم سے پاک ہوں، میں رب ہاتھوں سے پاک ہوں، ظاہری اعضاء سے پاک۔ فرمایا مولا اتنے عقل مند ہو کے بھی تیرا ہی مکھڑا تکنا چاہتے ہیں۔ فرمایا انہیں لالچ میرا ہے، یہ میرا مکھڑا تکنا چاہتے ہیں۔ حبیب رسول محفل بن گئی، توجہ ہو گئی، کچھ لوگ جنت کے لیے، کچھ جہنم کے ڈر سے، کچھ دنیا اکٹھی کرنے کے لیے۔ فرمایا مولا جنہوں نے پہلے تیری عبادت کی تھی پر دنیا کے لیے کی تھی، ان کو تو نے بیٹے بھی دیے، شفا بھی دی۔ جو دوسری قسم کے لوگ تھے انہوں نے عبادت تیری کی تھی، ان پر تو نے جہنم حرام کر دی۔ جنہوں نے عبادت جنت کے لیے کی تھی ان کو تو نے جنت عطا کر دی۔ لاہور والوں توجہ ہے، مولا یہ تو عبادت تیری تیرے لیے کر رہے ہیں اور یہ بھوکے ہیں تیرے مکھڑے کے، ان کو تو نے خالی موڑا یا کچھ دیا؟ فرمائے حبیب اس ظاہری دنیا میں کوئی آنکھ میرا دیدار نہیں کر سکتی، پھر مولا ان کو خالی موڑ دے گا؟ جو تیری عبادت تیرے لیے نہیں کرتے تھے خالی تو انہوں نے بھی نہیں موڑیا، ان کو کیسے موڑے گا؟ فرمائے حبیب ہن پتہ نہیں شاید یہ چلے گئے نے کہتے ہیں۔ فرمائے یہی تو انتظام کر رہا ہوں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اے حبیب یہ آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی لیکن میں رب نے محمد کا مکھڑا تیری شکل میں بنایا ہے، تو ان کے پاس ٹھہرے گا، جب تیرا چہرہ دیکھیں گے انہیں رب کا دیدار ہو جائے۔
چلیاں میری دیکھیں گے، چہرہ تیرا دیکھیں گے، من ان کا پورا ہو جائے گا۔ اگلی آیت کے جو لفظ ہیں پتہ نہیں کون قرآن کا استقبال کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور آج ہم سنی کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، آقا ہم پہ نگاہ کرم ہو جائے، یا رسول اللہ نگاہ کرم ہو جائے۔ مفتی انور القادری کے بیٹے محفل سے جا کے بیٹھے، الیکشن کوئی نہیں لڑنا انہوں نے، یہ اس لیے بیٹھے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، اے زہرا کے بابا نگاہ کرم ہو جائے، اے مولا علی کو ولایت کا سمندر دینے والے حبیب مجھ پہ بھی کرم ہو جائے، اے حسنین کی عزتیں بڑھانے والے آقا ہم غلاموں پہ بھی نظر کرم ہو جائے۔ تو شرک کے فتوے لگتے ہیں کہ نظر کرم کہاں سے آ گئی؟ میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں، فرمایا یریدون وجہہ، حبیب ان کے پاس ٹھہرا کر، یہ میرے مکھڑے کے متلاشی ہیں، لا تعدو عیناکا، اور اپنی نگاہیں ان سے ہٹایا نہ کر، اپنی نگاہیں ان فقیروں پہ ٹکایا کر۔ پتا چلا جو رب کی عبادت رب کے لیے کرتا ہے، لالچ میں نہیں کرتا، اس پہ خدا بھی راضی ہوتا ہے اور اسے محمد کی نگاہ بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ کوئی لنگر کے لیے آیا ہے اسے ملے گا، کوئی نعت خان کے لیے آیا اسے بھی وہ اچھے اچھے نعت خان ملیں گے، کوئی خطیب کے لیے آیا اسے خطابت بھی ملے گی، کوئی اس کے لیے آیا ہے اسے نگاہ مصطفیٰ ملے گی۔ اگر چاہتے ہو رسول اللہ کی نگاہ ہو جائے، اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کرو، جب خالصیت آ جائے گی تو پھر کرم ہو جائے گا۔ کوٹ مٹھن کا بازار ہے مجذوب، جس کی عقل کا شیشہ ٹوٹ چکا ہے رب کی محبت میں، لیکن وہ یہی کہتا ہے عید کے دن، عید کس دن ہے؟ لوگ گالی دیتے، لوگ تھپڑ مارتے، لوگ دھتکار دیتے، پوری بات سمجھانے کے لیے یہ واقعہ پیش کر رہا ہوں، اللہ اکبر۔ لیکن آج جمعے کا دن ہے، آصف شاہ جی آج خواجہ غلام فرید درد کا شہنشاہ اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب سونا خوش وسدا وچ ملک عرب، تنڈ تھکڑے تھوڑے کھاندڑیاں، تنڈ نام تو مفت وکاندڑیاں، تنڈ درد کتیاں نال ادب۔ او لاہور والو درویشی کیا ہے؟ قیمتی ہو کر مفت ہو جانا یہ درویشی ہے۔ تنڈ تھکڑے دوڑے کھاندڑیاں، تنڈ نام تو مفت وکاندڑیاں، تنڈ درد کتیاں نال ادب۔ ہند سندھ پنجاب تے مار پھرا، کیوں؟ کتے یار ملے، کتے سانگ سبب، ہیک ہے، ہیک ہے، اس ہیک دی ساکھ سکھ ہے، جڑا ہیک کو ڈوگر جانے کافر تا مشرک ہے۔ وہ درد کا شہنشاہ یہ مجذوب آیا، نیچے دھیان کیا، مٹی اٹھائی، ان دکان والے سارے بازار والے دیکھنے لگے آج کون تھپڑ پڑتا ہے، جھاڑے پڑتی ہیں کیا؟ آج خواجہ صاحب کی نظر میں نظر پڑی تو کہتا عید کے دن خواجہ غلام فرید کے دن یار ملے جدن، جو یار کے لیے آئے ہو ہاتھ اٹھاؤ، جس دن یار ملے وہی مومن کی عید کا دن ہے، وہی عید کا دن ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کچھ لنگر کے لیے آتے ہیں، کچھ یار کے مکھڑے کے لیے آتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے سارے ہیرے خزانے سے نکال کر ڈسپلے کر دیے، کہا جس پہ جس کا ہاتھ آ جائے اس کا ہے۔ جیسے یہ نوٹ بکھرے ہوئے ہیں، جدے تے جدہ ہاتھ آ جائے سب نے مال لے ہوتے تے میں ہاتھ رکھاں گا۔ لیکن ایک خاتون آئی تخت کے اوپر، سلطان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور میں بی بی پاگل ہو گئی ہوں، ایک خود ہی تو کہا تھا کہ جس پہ جس کا ہاتھ آئے وہ اس کا ہے، بس پھر میں نے تجھ پہ ہاتھ رکھا ہے۔ یوں یوں خزانے پکڑ کے سلطان غزنوی نے پھینکے تھے، دوستو سب لوٹنے لگے۔ جب گھوڑی کو ایڑی دی دیکھا پیچھے کوئی ہے جو لوٹ نہیں رہا، پیچھے آ رہا ہے۔ وہ کون تھا؟ ایاز تھا۔ پوچھا ایاز
مجھے ہیرے نہیں چاہیے. لوگ کہتا حضور میں اس کا خریدار نہیں, مجھے ہیریاں والا چاہیے. کچھ ہیروں کے خریدار ہیں, کچھ ہیرے والوں کو چاہتے تھے. رب کعبہ کی قسم, بی بی فضہ بھی تو وہ تھی, تخت چھوڑا اور در زہرا کی نوکری کر کے بتایا لوگوں تخت لینے والے یزید ہیں اور ان در کی نوکری کرنے والے غلام بن. جس کو حسنین نے اماں کہا, حسن حسین اماں کہتے رہے. پھر بی بی فضہ کو مقام ملا اس بارگاہ میں قدم زہرا کو اپنے داڑھی سے جھاڑو دینے والے جناب سلمان فارسی. جھگڑا پیدا ہوا, یہ عربی ہے عجمی ہے, یہ کون ہے, یہ مہاجر ہے یا انصار, یہ مکی ہے یا مدنی. آقا فرماتے ہیں میرا سلمان نہ مہاجر ہے نہ انصار ہے. آقا پھر کون ہے؟ فرمایا ہوگا من اہل بیتی, اس نے غلامی زہرا کا حق ادا کیا ہے. قیامت کو جہاں آقا ہوں گے وہاں پنج تن پاک کی کانفرنس کرنے والوں غلامان محمد بھی وہاں ہوں گے. جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے سنیں, آقا فرماتے ہیں عرش مولا کے نیچے خدا دسترخوان بچھائے گا. اے زہرا میرا علی حسنین ہم وہاں ہوں گے. بی بی بطول پوچھتی ہے بابا ہم تو وہاں ہوں گے لیکن ہمارے گھر کے نوکر کہاں ہوں گے؟ اب آپ کی مرضی ہے ہاتھ اٹھائیں نہ اٹھائیں. امام حاکم نے مستدرک میں ذکر کیا, آپ فرماتے ہیں اے زہرا ہمارے غلام بھی اسی دسترخوان پہ تو عام کھائیں گے, ان کو بھی عزت دے گا خدا, ان کو بھی عرش کا سایہ دے گا. اس در کے نوکر اور غلام بنو. لیکن اس درویش کے صدقے جائیں. کہتا حضور یار ملے کدن, کسی نے بولتے ہوئے نہیں دیکھا تھا, لوگ سمجھتے تھے گنگا ہے. حضور یار ملے کدن. خواجہ غلام فرید کہتے ہیں میں مرے جدن, اپنی میں مار لو پھر دیدار ہو. نظر کا تیر سینہ و جگر سے پار ہوتا ہے, نظر کے سامنے جب رخ یار ہوتا مٹا دیتا ہے جو خود کو. میرا اشتہار پہ نام چھوٹا آیا نہیں, مٹا دیتا ہے جو خود کو اسے دیدار ہوتا. کوہ طور پر موسیٰ کلیم اللہ گئے تھے. موسیٰ چاہتے کیا ہو؟ رب آرینی انظر الی, میں نے تجھے تکنا. موسیٰ ابھی میں ہے, دیدار کیسے ہوگا؟ ام المؤمنین سیدہ عائشہ کہتی ہیں رات کا وقت تھا, آقا علیہ السلام سجدے میں تھے. سجدہ اتنا طویل تھا میں سمجھی شاہد میرے نبی کی روح کب سے انسری سے پرواز کر گئی. میں آگے بڑھی, میں نے نبی کے انگوٹھے کو ہلایا, سرکار نے اپنے سجدے کو مختصر کیا, نماز سے فارغ ہوئے. عارفی صاحب کو, یاسر ضیائی صاحب کو خوش آمدید. بس میں چاہتا ہوں منٹ ایک بھی ضائع نہ ہو. اب توجہ ہے جن کی ان کو خیرات ملے گی, باقیوں کو نہیں ملنے والی. اللہ اکبر. شاہ جی حضور اماں عائشہ کہتی ہیں عجیب کیفیت تھی آج سید عالم. اور آقا علیہ السلام میری طرف دیکھ کے کہتے من انت, تو کون ہے؟ حیران ہو گئی, میں تو زوجہ ہوں, میں تو محبوبہ محبوب کائنات. آقا پوچھتے تو کون ہے؟ حاجی حضور آواز آئی, عرض کی یا رسول اللہ بنت ابی بکر, میں ابو بکر کی بیٹی ہوں. آقا پوچھتے من ابا بکر, اے آن پوچھنے والی بتا ابو بکر کون ہے؟ عرض کی آقا ابن ابی قحافہ, ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر. آقا کہتے من ابو قحافہ. اماں جی سمجھ گئی آج کیفیت کوئی اور ہے. کہتی ہے میں نے موقع دیکھا, میں نے کہا آج پھر پوچھ ہی لوں. آقا میں عائشہ ہوں, آپ محمد ہیں, پتہ ہے لاہور والوں. آقا نے پوچھا من محمد, محمد کون ہے؟ اس وقت یہ آیت اتری,
بندی ہو کوئی ہو سب بھٹک گئے، سب نے ڈکشنریاں دیکھ کے ترجمے کیے، تجھے بھٹکا ہوا پایا اور ہدایت دی معاذ اللہ، تجھے راہ بھولا ہوا پایا ہدایت دی، یہ سب کی بکواس تھی، لیکن بریلی کا تاجدار حسنین کا نوکر جو آل رسول کو اس نظر سے دیکھتا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ۔ آج نام تو مولوی اعلیٰ حضرت کا لیتے ہیں، پر اعلیٰ حضرت کے مرشد سید تھے، کہا مجھے 2 نسلی کتے چاہیے جو میرے گھر کی نوکری کریں، اصلی نسل پہچان کے لانا۔ اور کیسے بیان کرو گے ممبر پر؟ اعلیٰ حضرت اپنے 2 شہزادوں کو لے آئے، عرض کی حضور سیدوں کی نوکری کے لیے اس سے اچھی نسل کون ہوگی؟ آقا یہ میرے پتر تمہاری نوکری کریں۔ اسے امام احمد رضا کہتے ہیں، جو کہتا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، مولوی دینا نبی نور نہیں، کہتا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ ہے کا۔ اے احمد رضا یہ سید نور کے کیسے ہو گئے؟ دکھنے میں تو ہم جیسے ہیں۔ فرمایا آدم مٹی سے بنا تھا، اولاد آدم مٹی سے نہیں بنی تھی، باپ کے نطفے سے لے کر ماں کے بطن کے 9 مہینوں میں کوئی مولوی مجھے مٹی لگتا ہوا دکھائی، مٹی سے بنے ہوتے، روز نہاتے ہو، کھر جاتے، پر بڑھتے ہی جا رہے ہو پچھلے سالوں سے، پتا چلا آدم مٹی سے بنے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا جو باپ کی اصل ہو وہ اولاد کی اصل ہوتی ہے، بنا آدم مٹی سے تھا۔ ممبروں پہ کہتے ہو انسان مٹی سے بنا، احمد رضا کہتے جو محمد کی اصل ہے وہی آل محمد۔ پتہ نہیں کس نے ہاتھ اٹھایا کس نے نہیں اٹھایا، آپ کے مقدر ہیں، آپ کے مقدر ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم اس امام احمد رضا نے ترجمہ لکھا، گھر جا کے پڑھنا۔ اے محبوب ہم نے تجھے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا۔ خطاب ہو گیا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے کہا اے محبوب ایک کلیم تھا جو کوہ طور پہ کہتا تھا میں تینوں ویکھنے، اور ایک تو ہے تو کہتا مان محمد۔ پنجابی چ ترجمہ ہے سونیا میری محبت وچ اپنے آپ نو بھول گئے، مٹا دیتا ہے جو خود کو سے دیدار ہو۔ پھر اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے تجھے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، فہدا۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے پھر ہم نے رستے کھول دیے، حجاب ہٹا دیے، تناخت اللہ فکان کعبہ قوسین کی سیج پر۔ محبوب نے پھر اسے دیکھا، سورہ نجم ہے، اللہ کہتا جو تیرا نبی دیکھ رہا تھا اس کا دل اس کی تصدیق کر رہا تھا، اور قلب محمد کہہ رہا تھا اے محمد جو تیری آنکھ ویکھ رہی ہے یہ اللہ، ہاتھ کھڑا کر کے بولو سو، مٹا دیتا ہے جو خود کو اسے دیدار ہوتا ہے۔ اور کہا کیا خوب اقبال نے اس بارے میں، ناصر دانا خاک میں مل کے گلے گلزار ہوتا ہے، ناتیاں توتیاں نہیں جلبدا، خاک میں ملنا پڑے گا۔ ارے ہم دانے تھے خاک گولڑا شریف کی ملی، ہم دانے تھے خاک چورا شریف کی ملی، خاک علی پور سیدہ کی ملی، خاک سیمن کی ملی، جو کسی خاک میں مٹا پھر اس کو مکھڑا دکھائی دیا۔ شاہ جی یار ملے کدن، خواجہ صاحب کہتے ہیں میں مرے جدن، حالے تے میں ہی نہیں پئی مرتی، پردہ کب سرکے گا، کب دیکھو گے اسے؟ لالچ کے بت گرے تو یریدون وجہہ، یا اللہ کوئی ہے ہن منزل شاہ جی نیرے کر دیئے۔ اوہو اس درویش نے کہا خواجہ غلام فرید اے میں مرے کدن، 25 سال ہو گئے نعتاں پڑھ دیاں تقریراں کر دیاں، میں ود دی جاندی یہ گھڑ دی نہیں، یہ کیویں مرے گی؟ مرسڈیز بھی آ گئی، مال بھی بن گئے، پر آکڑ ود گئی، کیویں کٹے گی؟ پتہ ہے کیسے فرمایا؟
فرمایا اس کی میں مرتی ہے، حضور میں مرے کدن، فرمایا یار تکے جدن، جس دن محبوب تک لیتا ہے عارفی صاحب میں ختم ہو جاتی ہے، میں ختم ہو جاتی ہے، پھر جلوے نظر آتے ہیں، پھر کرم ہوتا ہے۔